السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ۔ خلاصۃ الفقہ الاسلامی سبق نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ اجمعین، اما بعد۔ اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ الاحکام الشرعیہ، الاحکام الشرعیہ، شرعی احکام۔ ہم اکثر کسی چیز کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں شرعی نقطہ نظر میں اس کی حیثیت کو جاننا چاہتے ہیں تو یوں پوچھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے، اس طرح کرنا کیا ہے، یا یہ کرنا کیسا ہے۔ ان سوالوں سے جس حکم کے بارے میں دریافت کی جاتی ہے اسے الاحکام الشرعیہ کہتے ہیں، یعنی شرعی احکام۔ ان سوالوں کے جواب میں ہم کبھی کہتے ہیں واجب، کبھی سنت، کبھی ہم کہتے ہیں ناجائز و حرام، کبھی کہتے ہیں مکروہ۔ یہی ہے احکام شرعیہ، یعنی شرعی احکام۔ کسی کام میں شریعت مطہرہ کا مطالبہ ہوتا ہے، وہ مطالبہ کبھی کسی کام کے کرنے کا ہوتا ہے، کبھی کسی کام کے چھوڑنے کا ہوتا ہے۔ یعنی کبھی مطالبہ یہ ہوگا کہ فلان کام کرو، کبھی یہ ہوگا کہ فلان کام مت کرو، جیسا کہ نماز پنجگانہ کو پڑھنے کا مطالبہ ہے اور شراب نوشی نہ کرنے کا مطالبہ ہے، یعنی شراب نوشی کو ترک کرنے کا مطالبہ ہے۔ اگر کرنے کا مطالبہ ہو تو اس مطالبے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مطالبہ ایسا ہے کہ جس پر عمل کرنا لازمی ہے، یعنی مطالبہ سختی سے ہے، اسے کرنا ضروری ہے، جیسا کہ نماز پنج وقتہ کو پڑھنے کا مطالبہ۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ دوسرا مطالبہ کرنے کا ہی مطالبہ ہے لیکن اس پر عمل لازمی نہیں ہے، مطالبہ حتمی نہیں ہے، مطالبے میں سختی نہیں ہے، جیسا کہ چاشت کی نماز پڑھنے کا مطالبہ۔ احادیث نبویہ میں چاشت کی نماز کا حکم ہے، مطالبہ ہے، مطالبے میں سختی نہیں ہے، اس لیے چاشت کی نماز پڑھنا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، پڑھنا ہی پڑے گا اس طرح نہیں ہے۔ پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو کچھ گناہ نہیں۔ اسی طرح نہ کرنے کے مطالبے میں دو قسمیں ہیں۔ ایک نہ کرنے کا مطالبہ ہے اور اس مطالبے پر عمل لازمی ہے۔ شراب نہ پینے کا مطالبہ ہے، اس مطالبے پر عمل کرنا لازمی ہے۔ دوسرا مطالبہ وہ بھی نہ کرنے کا ہی مطالبہ ہے لیکن اس مطالبے پر عمل لازمی اور حتمی نہیں ہے۔ نہ کرنے کا مطالبہ اگر حتمی نہیں ہے، مطالبے میں سختی نہیں ہے، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عمل جس کے کرنے پر ممانعت احادیث میں صراحت کے ساتھ آئی ہے، کھل کر آئی ہے۔ دوسرا وہ عمل جس کے کرنے پر ممانعت صریح طور پر نہیں آئی ہے۔ اس کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، بغیر نماز پڑھے بیٹھنا منع ہے، اس لیے کہ حدیث میں بغیر نماز پڑھے بیٹھنے پر ممانعت آئی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اس حدیث میں لفظ فلا یجلس، اس حدیث میں ایک لفظ ہے فلا یجلس یعنی نہ بیٹھے، اور یہ صریح ممانعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے صریح طور پر منع فرمایا ہے، اس لیے 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے بیٹھنا منع ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے پھر بیٹھے، اس سے پہلے بیٹھنا منع ہے۔ چاشت کی نماز کو چھوڑنا یعنی چاشت کی نماز کو نہ پڑھنا بھی منع ہے، لیکن اس کی ممانعت کسی حدیث میں صریح طور پر نہیں آئی ہے۔ حدیثوں میں کہیں بھی چاشت کی نماز کو ترک کرنے پر ممانعت نہیں آئی، البتہ چاشت کی نماز کو پڑھنے کا حکم آیا ہے، اور کسی کام کے کرنے کا حکم ہے تو اس کا مطلب اس کام کو چھوڑنے کی ممانعت ہے، لیکن وہ ممانعت صاف طور پر نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کھڑے ہو جا، اس کا مطلب یہی ہے نا، بیٹھ مت۔ استاد بچے سے کہتا ہے کل آنا ہے، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ کل چھٹی نہ کرنا، کل آئے بغیر نہیں رہنا۔ استاد نے کہا کہ ہوم ورک کرنا، تو اس کا مطلب ہوم ورک کیے بغیر نہیں رہنا۔ اسی طرح چاشت کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، چاشت کی نماز پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ چاشت کی نماز ترک مت کرو۔ کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہے تو اس مطالبے میں اس کام کے نہ کرنے پر ممانعت رہتی ہے، لیکن وہ ممانعت چھپی ہوئی رہتی ہے، صریح طور پر نہیں ہے، کلی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت صریح طور پر ہو تو اسے کرنا مکروہ ہے، اور صریح طور پر نہ ہو تو اسے کرنا خلاف اولا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھے بغیر بیٹھنا مکروہ ہے، چاشت کی نماز کو ترک کرنا مکروہ نہیں، اس لیے ممانعت صریح طور پر نہیں آئی ہے، البتہ خلاف اولا ہے، اس لیے کہ چاشت کی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کسی فعل کے کرنے کے حکم میں اس فعل کے نہ کرنے کی ممانعت ہے۔ اس تمہیدی کلام کے بعد اب ہم کتاب کی عبارتوں پر نظر کریں گے۔ الحکم، حکم اما طلب فعل، یا تو کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہے، او طلب ترکن، یا کسی کام کے ترک کرنے کا مطالبہ ہے، او تخیر بینہما، یا ان دونوں کے درمیان یعنی کرنے یا نہ کرنے کے درمیان اختیار ہے، یعنی اس میں نہ ہی کرنے کا مطالبہ ہے اور نہ ہی ترک کرنے کا مطالبہ ہے، کیا بھی جا سکتا ہے، ترک بھی کیا جا سکتا ہے۔ فالاول، تو پہلا یعنی وہ جس کے کرنے کا مطالبہ ہے، وہ ہے پہلا۔ ان کان جازمن، اگر وہ مطالبہ سختی سے ہو، فوجوب، تو وہ وجوب ہے، یعنی اس کام کا کرنا واجب ہے جس کے کرنے کا مطالبہ حتمی اور لازمی ہو۔ وَإِلَّا، ورنہ یعنی اس پر عمل کرنا حتمی اور لازمی نہ ہو، مطالبے میں سختی نہ ہو، مطالبہ ہو لیکن حتمی طور پر مطالبہ نہ ہو، تو فندب، وہ مندوب ہے، یعنی اس کا کرنا سنت ہے۔ والثانی، دوسرا یعنی وہ جس کے ترک کرنے کا مطالبہ ہے، چھوڑنے کا مطالبہ ہے، نہ کرنے کا مطالبہ ہے، وہ اگر انکان جازمن، حتمی طور پر مطالبہ ہو، یعنی مطالبے میں سختی ہو، جس کو ترک کرنا لازمی ہے
تو اس کا کرنا فتحریم وہ حرام ہے. وَإِلَّا ورنہ یعنی ترک کرنے کا مطالبہ لازمی نہیں ہے تو فَكَرَاهَةٌ وَخِلَافُ الْأَوْلَى وہ کبھی کراہت ہے کبھی خلاف الاولا ہے. اور یہاں کراہت کب ہے اور خلاف اولا کب ہے؟ اب ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے. وَإِلَّا ورنہ حتمی طور پر مطالبہ ترک کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ حتمی طور پر نہ ہو فَكَرَاهَةٌ کراہت ہے. کراہت کب ہے؟ ان ورد فیہ جب کہ اس کے بارے میں آئی ہو نہی صریح صریح ممانعت صاف صاف ممانعت آئی ہو تو کراہت ہے. ممانعت ہو لیکن وہ ممانعت لازمی نہ ہو اور صریح ہو تو کراہت ہے. اس کام کا کرنا مکروہ ہے. وخلاف الاولا خلاف اولا ہے ان کان النہی فیہ جبکہ اس میں ممانعت ہو غیر صریح صریح طور پر نہ ہو غیر صریح ہو. کسی کام کے ترک کرنے پر صریح ممانعت ہو تو اس کام کا کرنا مکروہ ہے. غیر صریح ممانعت ہو اس کام کا کرنا خلاف الاولا ہے. والثالث ہی الاباحہ تیسرا یعنی کرنے اور نہ کرنے کے درمیان اختیار ہو تو مباح ہے. فالواجب تو واجب ہوئے ما یثاب علی فعلہ جس کے کرنے پر ثواب دیا جائے گا ویعاقب علی ترکہ اور جس کے ترک پر سزا دی جائے گی. کسی کام کے کرنے پر ثواب ہو اور ترک پر سزا ہو تو پھر اس کام کا کرنا واجب ہے. کصوم رمضان جیسے کہ رمضان کا روزہ ماہ رمضان کا روزہ واجب ہے یعنی ترک کرنے پر گناہ اور روزہ رکھنے پر ثواب ہے. والمندوب اور مندوب یعنی سنت وہ ہے ما یثاب علی فعلہ جس کے کرنے پر ثواب دیا جائے گا ولا یعاقب علی ترکہ اور جس کے ترک پر سزا نہیں دی جائے گی. کصلاۃ الوتر جیسے کہ وتر کی نماز وتر کی نماز سنت ہے ترک پر کوئی گناہ نہیں پڑھنے پر ثواب ہے. والحرام اور حرام وہ ہے ما یثاب علی ترکہ جس کو ترک کرنے پر ثواب دیا جائے گا ویعاقب علی فعلہ اور کرنے پر سزا دی جائے گی. کحقوق الوالدین جیسے کہ ماں باپ کو ستانا اور وہ ناجائز ہے. والمکروہ وخلاف الاولا مکروہ اور خلاف الاولا کلاہما دونوں وہ ہے ما یثاب علی ترکہ جس کے ترک کرنے پر ثواب دیا جائے گا ولا یعاقب علی فعلہ کرنے پر سزا نہیں دی جائے گی. پھر یہ مکروہ اور خلاف الاولا کے درمیان فرق کیا ہے؟ الا مگر ان النہی فی الاول پہلی قسم یعنی مکروہ میں ممانعت صریح صریح ہے وفی الثانی دوسری قسم یعنی خلاف اولا میں ممانعت غیر صریح غیر صریح. مثلا مثال کے طور پر ترک تحیت المسجد تحیت المسجد کا ترک کرنا مکروہ ہے. فقد ورد فیہ اس لیے کہ اس میں آئی ہے نہی صریح صریح ممانعت مسجد میں داخل ہونے کے بعد بغیر 2 رکعت نماز پڑھے بیٹھنے پر ممانعت حدیث میں آئی ہے. ان النبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایتو قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا دخل احدکم المسجد، تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جائے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ رواہ الشیخان، اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے۔ وترک تحیۃ الضحیٰ، اور چاس کی نماز کو ترک کرنا خلاف اولا ہے۔ فقد ورد الامر بفعلها فی الاحادیث، اس کو پڑھنے کا حکم حدیثوں میں آیا ہے۔ والامر بشیء، کسی چیز کے کرنے کا حکم ہی نہی غیر صریح عن ترکہ، اس کے ترک کرنے پر غیر صریح ممانعت ہے۔ سن لیجئے، والامر بشیء، کسی چیز کے کرنے کا حکم، وہ حکم ہی نہی ممانعت ہے، غیر صریح ممانعت ہے، ان ترکہ، اس چیز کے ترک کرنے پر۔ والمباح، مباح وہ ہے ما لا یثاب ولا یعاقب علی فعلہ، جس کے کرنے پر نہ ثواب دیا جائے گا نہ ہی سزا دی جائے گی، ولا علی ترکہ، اس کے ترک کرنے پر بھی، یعنی کرنا اور نہ کرنا یکساں ہے، نہ سزا ہے نہ ہی ثواب ہے۔ کشرب الحلیب، جیسا کہ دودھ کا پینا، یعنی دودھ کے پینے یا نہ پینے سے نہ ثواب ہے نہ سزا ہے۔ وَيُقَالُ لِلْوَاجِبِ فَرْضٌ، واجب کو یہ فرض کہا جائے گا، یعنی جو فرض ہے وہی واجب ہے، یعنی واجب الگ فرض الگ نہیں ہے، واجب اور فرض ایک چیز کا 2 نام ہے۔ اسی طرح وَلِلْمَنْدُوبِ سُنَّةٌ وَمُسْتَحَبٌ، مندوب کو یہ سنت اور مستحب کہا جاتا ہے۔ مستحب ہی سنت ہے، سنت ہی مستحب، سنت کو نفل بھی کہہ سکتے ہیں۔ مسنون سنت، مستحب، مستحسن، نفل اور مرغوب فیہ وغیرہ سنتوں کا کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں سنت الگ نفل الگ، یہ سراسر غلط ہے، جو سنت ہے وہی نفل ہے۔ وللمباح جائز و حلال، مباح کو ہی جائز حلال کہا جاتا ہے۔ والفرض نوعان، فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین، ایک قسم فرض عین ہے، وفرض کفایت، دوسری قسم فرض کفایہ ہے۔ ففرض العین، تو فرض عین، هو الواجب علی کل مکلف، وہ ہر مکلف پر واجب ہے۔ فرض عین وہ ہے مکلفین میں سے فردن ہر ایک پر واجب ہے۔ کل مکتوبات الخمس، جیسے کہ 5 وقتہ نماز، پنجگانہ نماز۔ وفرض الکفایہ، اور فرض کفایہ، هو الواجب علی جملۃ المکلفین، وہ مکلفین کی ایک جماعت پر واجب ہے۔ فردن ہر ایک پر الگ الگ واجب نہیں، ایک جماعت پر واجب ہے۔ مطلب یعنی ان میں سے کوئی ایک کرے تو مطالبہ ساقط ہو جائے گا۔ کالامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جیسے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، یہ مکلفین کی جماعت پر واجب ہے، ایک گروپ پر واجب ہے، ان میں سے کسی ایک کا کرنا کافی ہے۔ یہ کام ہونا چاہیے، بس کوئی بھی کرے کام ہونا چاہیے، کوئی بھی نہ کرے تو تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ السنت قسمانی، سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت عین، ایک سنت عین ہے، ککلم ظفر، جیسے کہ ناخون کا کاٹنا، ناخون تراشنا، سنت عین ہے۔ دوسری قسم سنت کفایت، سنت کفایہ ہے، کل تضحیۃ عن اہل بیت، گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنا،
یعنی ایک گھر کے افراد میں سے کسی ایک کا قربانی کرنا، یعنی کوئی ایک قربانی اس گھر والوں میں سے کسی ایک کی طرف سے ہونا چاہیے، بس کسی ایک کی طرف سے قربانی دی گئی تو اس گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی ہو گئی، یعنی اس گھر کے دوسرے افراد پر قربانی کرنے کا مطالبہ ساقط ہو گیا۔ کوئی بھی نہ کرے تو تمام لوگوں کے ذمے پر قربانی کرنے کا مطالبہ باقی رہے گا۔ والکراہت ضربانی، کراہت کی دو قسمیں ہیں، ایک کراہت تنزیہ، کراہت تنزیہی ہے، دوسری قسم کراہت تحریم، تحریم کی کراہت ہے۔ اس طرح کراہت کی دو قسمیں ہیں۔ یہ ہم نے مکروہ کی تعریف پیش کیا، ما یثاب علی ترکہ ولا یعاقب علی فعلہ، وہ جو کراہت ہے نا، اس کراہت کی قسمیں نہیں ہے یہ، ہے نا، یاد رکھیں۔ یہ فقہا کی عبارت میں جب کراہت کی تعبیر ہو تو اس تعبیر کی دو قسمیں ہیں۔ کراہت سے مراد دو ہے، دو قسم کی کراہت ہے، ایک کراہت تنزیہ ہے اور ایک کراہت تحریم ہے، تحریم کی کراہت۔ فالاولی، پہلی قسم، لیس فیہا اثم، کراہت تنزیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں، پہلی قسم کراہت کو کرنے سے گناہ نہیں رہے گا۔ والثانیۃ، دوسری قسم، یأثم فاعلھا، جس کے مرتکب گناہ گار ہوگا، فہیا، وہ یعنی مکروہ تحریمی، کل حرام، حرام کے مانند ہے، الا انہا، مگر وہ یعنی مکروہ تحریمی، تقتضی الاثم، گناہ کا تقاضا کرتا ہے، بدلیل، ایسی دلیل سے، یحتمل التأویل، جس میں تعویل کی گنجائش ہے، والحرام، اور حرام، یقتضیہ، گناہ کا تقاضا کرتا ہے، بدلیل قطعی، قطعی دلیل سے، یعنی لا یحتمل التأویل، جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی جس دلیل سے فعل کا گناہ ثابت ہے اس میں تعویل کی گنجائش ہے تو وہ فعل مکروہ تحریمی ہے، اور اگر دلیل میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو وہ فعل حرام قطعی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس نشست کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب